قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. محترم مشاہدین کرام، آج ہمارے اور آپ کے لیے بڑی خوشی کا موقع ہے کہ آج ایک اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے آپ اور ہم یہاں بیٹھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آج کے اس موضوع کو بہتر انداز سے نبھانے کی مجھے توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو بھی بھرپور استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج کا موضوع اہم سے اہم ترین موضوع جو مجھے موضوع دیا گیا، عقیدہ اور اس کی اہمیت۔ عقیدہ بھی اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ تو دیکھیے، عقیدہ اتنا اہم موضوع ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اس کا لحاظ رکھنا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے۔ عقیدہ ہے تو ہم مسلمان ہیں، اگر عقیدہ نہیں ہمارا اسلام ہمارے ساتھ باقی نہیں رہے۔ آئیے ذرا سا دیکھیں، لفظ عقیدے کو عقیدہ کیوں کہا گیا؟ اسی سے عقیدے کی اہمیت آپ کے سامنے واضح ہوگی۔ عقیدہ لفظ عقد یعقد عقدن و عقدتن اس لفظ سے نکلا ہوا ہے۔ عقد یعقد کہتے ہیں گرہ ڈالنا، اسی سے عقدن ہے، ہار کو کہتے ہیں، ساری موتیاں یا کوئی بھی چیز پرو دی جائے اور درمیان میں گھاٹی ڈال دی جائے، ہار بن جاتا۔ اور عقدتن گرہ کو کہتے ہیں۔ آخر عقیدے کو عقیدہ کیوں کہا گیا؟ اس سلسلے میں ہم تمام کو معلوم رکھنا ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جتنے بھی احکام نازل فرمائے ہیں اس کی دو قسمیں، قرآن حدیث میں جتنے بھی احکام آئے ہیں اس کی دو قسمیں، ایک عقیدہ ایک شریعت۔ شریعت کے جتنے بھی احکام ہیں ان کا اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہونا دو شرطوں پر مبنی۔ پہلی شرط خالص اللہ کے لیے ہو، دوسری شرط پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر۔ خلاصہ کلام، ان دونوں شرطوں کا نام عقیدہ ہے۔ وہ کہ عقیدہ ہو تو ہمارے سارے اعمال اللہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ہوں گے، اگر عقیدہ نہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کے پاس ہمارے اعمال رد کر دیے جائیں گے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے
وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان لوگوں کے اعمال کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جن کے پاس صحیح عقیدہ نہیں ہے، فرمایا ان کے اعمال کی طرف آگے بڑھتے ہیں اور انہیں ہم ہواؤں میں اڑا دیتے ہیں، بیکار کر دیتے ہیں۔ سورہ فرقان آیت نمبر 23۔ گویا کہ عقیدے کے ذریعے سارے اعمال کو آپ ایک ہار میں پرو کر اس کو گرہ ڈال کے اللہ تعالیٰ کے پاس بھیجتے ہیں، پھر وہ اعمال سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس قبول کر لیے جاتے ہیں۔ اب چلیے اس سلسلے میں عقیدے پر تو بے شمار کتابیں لکھی گئی، بڑی کتابیں بھی ہیں، چھوٹی کتابیں بھی ہیں، اور ہر فرقہ اپنے اپنے حساب سے اپنی اپنی فکر کے مطابق سے کتابیں لکھی ہیں، اور ان کو علم کلام کہا گیا ہے۔ علم کلام کے نام سے بہت سی کتابیں مشہور ہیں، لیکن اہل سنت والجماعت نے عقیدے کی کتابوں کو یا تو عقیدہ ہی کہا، اصول العقیدہ للالکائی، یا پھر عقیدے کو شریعہ کے نام سے بھی یاد کیا ہے، اسے شریعہ للاجری، الشریعہ للامام احمد بن حنبل۔ اسی طریقے سے عقیدہ طحاویہ، اس طرح بہت سی کتابیں لکھی گئی۔ آج کے ہمارے اس درس میں بڑی آسانی کے ساتھ ہر عام و خاص کو سمجھنے آنے والی باتیں ہم بتائیں، کہ عقیدے کو عام طور ایک مشکل موضوع سمجھا جاتا ہے، لیکن میں اس بات کی کوشش کروں گا کہ آسان سے آسان بتا کر آسان سے آسان طریقے سے عقیدہ پورے کا پورا سمجھ میں آ جائے۔ تو بہرحال عقیدہ، اس کی اہمیت بتانے کے لیے ہمارے لیے اتنا کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہے سفر میں ہو، چاہے حضر میں، چاہے جنگ میں ہو، چاہے ہدنہ میں، ہر حال میں عقیدے کا لحاظ کیا کرتے تھے۔ ایک دو مثالوں سے عقیدے کی اہمیت آپ کے سامنے اجاگر ہوگی۔ سنن نسائی سنن الکبریٰ میں ایک واقعہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کسی معاملے میں اس نے آپ سے بات کی، اور جب واپس جا رہا تھا تو اس نے کہا ماشاء اللہ وشیت، اس کام کے لیے میں جا رہا ہوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے تو یہ معاملہ پورا ہو کر رہے گا۔ یہ سننا ہی تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ ہے۔ آپ نے جو الفاظ بیان فرمائے ہیں محدثین نے اس طریقے سے ان کو نقل کیا ہے، اجعلتنی للہ ندا، کیا تم نے مجھے اللہ کے برابر اللہ کا ساجی ٹھہرا دیا؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، ما شاء اللہ وشیتا کہہ کر اللہ چاہے تم چاہے، اللہ کے ساتھ تم نے مجھے ساجی ٹھہرا دیا، بس اتنا کہو قل ما شاء اللہ وحدہ، اللہ اکیلا چاہا کہ یہ کام انشاءاللہ پورا ہو کر رہے گا۔ جو معاملہ تھا نہ کوئی عبادت کا معاملہ تھا، نہ کوئی اور معاملہ تھا، ذکر و اذکار کا معاملہ تھا، ایک عام معاملہ تھا، لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کے معاملے میں ذرا برابر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھوتا نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے چاہے جنگ کا معاملہ، اس میں بھی عقیدے کا لحاظ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ چنانچہ ابی واقد اللیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت سنن ترمذی میں آتی ہے، فرمایا
کہ جس وقت فتح مکہ سے ہم فارغ ہوئے، حوازن و ثقیف کے قبائل سے ہمیں مقابلہ تھا، اور ایک بڑی فوج کو لے کر طائف کی طرف رواں دواں تھے۔ اتنے میں کچھ ان لوگوں نے جو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے بعد، ان لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، دور جاہلیت میں ہمارے لیے ایک درخت ہوا کرتا تھا انمات، اس درخت کو جب ہم تروالے لٹکا کر ہم چلتے تو اللہ تعالی ہمارے کو کامیابی عطا کرتا تھا، اس طرح کا کوئی درخت ہمیں بتائیے۔ اس پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر تعجب کے وقت کہا جاتا ہے۔ کچھ ایسے ناگہانی معاملہ یا غیر معمولی معاملہ جب پیش آتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر بلند کیا کرتے تھے، فرمایا اللہ اکبر انہا السنن، اللہ نے سچ کہا ہے، ستتبعن سنن من کان قبلکم حذو النال بالنال، کہ اس حدیث کی طرف کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ گشتہ قوموں کے عادتوں کو تم اپناؤ گے، حذو النال بالنال، یہ ایک چپل دوسرے چپل کے ساتھ جتنی مشابہت ہے اس طرح کی مشابہت تم اختیار کرو۔ پھر فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قول تمہارا کما قالت بنو اسرائیل لموسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہا، فرمایا تمہارا یہ قول ویسے ہی جیسے بنو اسرائیل نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، اے موسیٰ ان کے لیے جیسے معبودان باطلہ بتوں کی شکل میں ہے، ہمارے لیے بھی ایک معبود ہے باطل، ہمارے لیے بھی ایک بت بنا دو۔ تو بالکل اس درخت کا اختیار کرنا گویا کہ معبود کا اختیار کرنا ہے۔ تو معاملہ جہاد کا تھا، معاملہ کوئی عبادت کا اور کوئی ذکر و اذکار کا نہیں تھا۔ یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے کو اہمیت دی۔ تو عقیدے کا تعلق ہماری زندگی کے ہر شعبے سے اس کا تعلق، اس لیے الایمان بضع و70 شعبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان 70 شاخوں میں بٹا ہوا، اعلیٰ کلمۃ لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق الحیاء شعبۃ من شعب الایمان۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں یہ 70 شعبوں میں بٹا ہوا، اس کا اعلیٰ حصہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا، یعنی قولی اعمال کا بھی تعلق عقیدے سے، اور کہا ادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق، جو کام اپنے جوارح سے کرتے ہیں، اپنے ہاتھ اور پیر کو جس میں استعمال کرتے ہیں، اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے میں شمار کیا ہے، کہا کہ اس کا ادنا حصہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ اتنا ہی نہیں، وہ تمام تعلقات جن کا تعلق ہمارے اعتقاد سے ہے، وہ تمام معاملات جن کا تعلق ہمارے اعتقاد سے ہے، اس کو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدے میں شامل کیا ہے۔ چنانچہ کہا الحیاء شعبۃ من شعب الایمان، حیا اور شرم کرنا یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے، یعنی گویا اس کا تعلق بھی عقیدے سے۔ اب اس کی اہمیت کو بتانے کے بعد عقیدہ ہم کہاں سے شروع کریں اور کہاں پر ہم لوگ ختم کریں؟ ایسے ساری زندگی عقیدہ سیکھنا ہی ہے۔ عقیدے کی ابتدا کلمہ توحید یا کلمہ رسالت یا دونوں کو ملا کر کلمہ شہادت سے شروع ہوتی، کیونکہ ایک مومن بندہ ایمان کا دعویٰ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا۔ تو گویا عقیدے کا سبق، پہلا سبق کلمہ طیب لا الہ الا اللہ، انسان کی ابتدائی یہی کلمہ ہے اور انسان کا انتہا بھی یہی کلمہ۔ کلمہ طیبہ کہہ کر اسلام کے اندر داخل ہوتا ہے،
اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہوئے جو اس دنیا سے باہر نکلتا ہے تو اس کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت لکھی۔ آئیے بات یہی سے شروع کرتے۔ اس کلمے کو کلمہ طیبہ کہا گیا ہے اور کلمہ شہادت بھی کہا گیا، اس لیے کہ یہ کائناتی سچ ہے، پوری دنیا اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ایک ہے۔ ہمارا روما روما رونگٹا رونگٹا اس بات کی گواہی دے، اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حقیقی معبود وہ ایک ہی معبود ہے۔ ہم اس کی تصدیق کر رہے ہیں، ہم اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ فی کل شیء آیۃ تدل علی انہ واحد، تو اسی لیے اس کلمے کو کلمہ شہادت کہا گیا۔ اب آئیے یہ جو کلمہ طیبہ جس کو کہا جاتا ہے، کیا امت مسلمہ نے اس سے ایک کلمے پر اکتفا کیا؟ اس کلمے سے جو اصل کلمہ ہے سے توجہ ہٹانے کے لیے اپنے لیے 5 کلمے گھڑ لی۔ آج ایک عام آدمی سے پوچھئے اسلام کے اندر کلمے کتنے ہیں؟ کوئی کہتا کہ 5 کلمے ہی، کوئی کہتا 7 کلمے ہی، کوئی کہتا 6 کلمے۔ حالانکہ کلمہ ایک، اول کلمہ طیب، دوسرا کلمہ شہادت۔ ایسے لگتا ہے کہ کوئی بنی بنائی سازش ہے، کلمہ طیبہ سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے یہ تمام کلمے گھڑ لیے گئے، اگرچہ کہ وہ دعائیں ہیں مگر اسلام کا کلمہ نہیں۔ اسلام کا کلمہ ایک ہی۔ کاش اگر امت مسلمہ اسی ایک کلمے کو پوری طریقے سے اہمیت دیتی اور اس کو سمجھنے کی پوری کوشش کرتی تو آج ساری دنیا میں توحید قائم ہو جائے، آج ساری دنیا سنت کی طرف پلٹ آئے۔ آئیے ذرا سا اس کلمے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس کلمے کے معنی اور مطلب کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، ساتھ ساتھ اس کلمے کی اہمیت بھی آپ کے سامنے اجاگر ہوتی چلی جائے گی۔ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کلمے کے 2 حصے ہمیں بظاہر نظر آ رہے ہیں۔ پہلا حصہ لا الہ الا اللہ، دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ۔ علماء کرام نے پہلے حصے کا نام کلمہ توحید رکھا اور دوسرے حصے کا نام کلمہ رسالت، یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے ساری دنیا کو توحید سکھائی گئی ہے، سکھایا گیا۔ ساری دنیا کو توحید کا سبق اگر دیا گیا تو کلمہ لا الہ الا اللہ سے، اور ساری دنیا کو رسالت کا سبق سکھایا گیا تو محمد الرسول اللہ سے۔ اور اس کلمہ توحید کے 2 حصے، پہلا حصہ لا الہ، یہ نفی ہے، اس کو اردو زبان میں انکار بھی کہا جا سکتا۔ اس کا دوسرا حصہ الا اللہ، یہ اثبات ہے، اس کو اقرار بھی کہا جا سکتا ہے۔ مطلب یہ نکلا کہ اس کلمے کے اندر 2 حصے ہیں، ایک نفی ہے، دوسرا اثبات ہے۔ وہ ہے کہ آپ کسی چیز کی نفی کر رہے ہیں اور کسی چیز کو ثابت کر رہے ہیں، کہ کون سی چیز ہے جس کی آپ نفی کر رہے ہیں؟ لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود برحق، معبود برحق ہونے کا انکار کر رہے ہیں سوائے اللہ کی، الا اللہ۔ اس کے بعد یہ ثابت کر رہے ہیں کہ معبود برحق اگر کوئی ہے
عبادت کا حق رکھنے والا کوئی ہے تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی. تو جب تک آپ نفی پر عمل نہیں کریں گے اقرار نہیں کر سکتے. کیا مطلب نکلا؟ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ. یعنی یہاں انکار سے مراد انکار شرک اور اقرار سے مراد اقرار توحید ہے. اور یہی انبیاء علیہ السلام کا منہج رہا ہے. انبیاء علیہ السلام کا یہ منہج ہرگز نہیں کہ صرف توحید بیان کرتے چلے جاؤ. اگر شرک کی بات تم کہو تو لوگوں کے اندر اختلاف پیدا ہوگا. نہیں، جب تک آدمی اپنے دل و دماغ سے شرک کے جتنے شائبات ہیں دور نہیں کرے گا، اپنے دل کے اندر توحید کو معمور نہیں کر سکتا. چنانچہ یہی نبی علیہ السلام کا منہج رہا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. سورہ بقرہ آیت نمبر 256. اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جس نے طاغوت کا انکار کیا، طاغوت سے مراد یہاں معبودان باطلہ ہے. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اللہ پر ایمان لایا. فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے مضبوط کڑی تھام لی. لَا انفِصَامَ لَهَا، اور یہ کڑی اٹوٹ ہے. اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا ہے اور جاننے والا ہے. اور اس کے لیے واضح مثال پہلے تخلیہ ہے، اس کے بعد تحلیہ ہے. مطلب یہ کہ اگر خالص دودھ کسی گلاس میں آپ محفوظ کرنا چاہتے ہیں، پہلے اس گلاس کو صاف کر لیا جائے، کوئی کھٹاس وغیرہ اس کے اندر نہ رہے. پھر اس کے بعد اس کے اندر اگر دودھ آپ محفوظ کرنا چاہیں تو محفوظ رہ جائے گا. اسی طریقے سے اگر توحید کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں، توحید کو اپنی زندگی میں لانا چاہتے ہیں، سب سے پہلے شرک کا انکار کرنا پڑے گا. تو آئیے ایسے میں ہم دیکھیں گے کہ شرک کیا ہے اور توحید کیا ہے. کیونکہ شرک کا انکار اس وقت تک ہم نہیں کر سکیں گے جب تک کہ شرک کیا ہے ہمیں معلوم نہ ہو، اور توحید کا اقرار اس وقت تک نہیں کر سکیں گے جب تک کہ توحید کیا ہے ہمیں معلوم نہ ہو. تو آئیے شرک کس کو کہا جائے گا. شرک کی ایسی تو بہت سی تعریفات ہمیں ملتی ہیں. اختصار کے طور پر یہ ایک عبارت آپ کو میں نقل کراؤں گا، وہ ہے صرف نوع من انواع العبادہ لغیر اللہ. عبادت کی قسموں میں سے کوئی بھی قسم اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے کر دیں تو اسی کا نام شرک. تو پتہ چلا عبادت کئی قسم کی ہے. لوگ عام طور پر مختلف ان کے شبہات کا اظہار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر میں گلے میں تعویذ لٹکا لوں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ اگر میں قبر کے اوپر چادر چڑھا دوں تو یہ شرک کیسے ہو گیا؟ تو ہم کہتے ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی کئی قسموں میں بٹی ہوئی. عبادت کے کئی اجزاء ہیں. ان میں سے نفع و نقصان کا مالک سمجھنا صرف اور صرف اللہ کو ہے.
اللہ کے علاوہ تعویذ کو نفع و نقصان کا مالک نہیں سمجھنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے طواف کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک جگہ مقرر کی ہے، وہ ہے کعبۃ اللہ۔ اس کے علاوہ کسی اور قبر کا طواف کرتے ہیں وہی تو شرک ہے۔ اسی طریقے سے مرادیں مانگنا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مرادیں مانگنا یہی تو شرک ہے۔ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرادیں مانگنا، دعائیں کرنا، یہی اصل عبادت ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کی اصل ہے، اور یہیں پر آدمی شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کی مزید وضاحت چاہتے ہیں تو علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے زاد المعاد کے اندر بہت اچھی اس کی وضاحت فرما دی۔ فرمایا کہ شرک کرنے والے 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ فَأَبَى الْمُشْرِكُونَ إِلَّا أَن يَدْعُوا غَيْرَهُ أَوْ بِهِ أَوْ عِندَهُ، مشرکین جو مرادیں مانگتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، وہ 3 قسم کے ہیں۔ أَن يَدْعُوا غَيْرَهُ، کچھ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کے ہاں جا کر اپنی مرادیں مانگتے ہیں۔ یہ تو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی انہوں نے سازی ٹھہرایا۔ دوسری قسم کے وہ لوگ ہیں ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ سے مانگتے نہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ وہ بابا دے دو، بلکہ ایک بابا کے پاس جا کر کہتے ہیں وہ بابا دلا دو، کہ اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، مگر بابا کو درمیان میں واسطہ بناتے ہیں۔ یہ لوگ بھی بری طریقے سے شرک کے اندر مبتلا ہے، اور یہی شرک کفار مکہ کا شرک تھا۔ مَا نَعْبُدُ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ، ہم کہاں ان معبودوں کی پوجا کرتے ہیں، ہم تو ان معبودوں کو صرف واسطہ بناتے ہیں اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا۔ اور 30 قسم کے لوگ وہ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹ مانگتے ہی نہ، اللہ تعالیٰ سے بلا ڈائریکٹ مانگتے ہیں، بالواسطہ مانگتے ہیں، بلکہ مانگتے تو اللہ تعالیٰ، یعنی مانگتے تو اللہ تعالیٰ ہی سے ہی، لیکن ایک قبر کے پاس بیٹھ کر، ایک مزار کے پاس بیٹھ کر مانگتے ہیں۔ اور یہ لوگ بھی شرک کے بالکل قریب ہیں، بلکہ ایسے ہی لوگ شرک میں جا پڑتے۔ تو بہرحال سب سے پہلے شرک کا انکار کرنا ہے اپنی زندگیوں سے، اس کے بعد توحید کا اقرار۔ اور توحید کا اقرار کیا ہے؟ چونکہ وقت کم ہے، بڑے اختصار کے ساتھ میں اس بات کی طرف اشارہ کرتا جاؤں گا کہ توحید کا اقرار ہر انسان عالم ارواح میں کر چکا ہے، اور اسی توحید کو توحید ربوبیت کہا گیا، یعنی ہر انسان دنیا میں بسنے والے، چاہے وہ ملحد ہو، چاہے وہ مسلم ہو، چاہے وہ مشرک ہو، چاہے ہندو ہو، چاہے عیسائی ہو، چاہے جین ہو، جو بھی بندہ اس دنیا میں پایا جاتا ہے، عالم ارواح میں اس نے اقرار کیا ہے الست بربکم، اس پر سب نے کہا کہ بلا، وہ کہ سب نے اقرار کر لیا، اللہ تعالیٰ کو مان لیا۔ یہ توحید ربوبیت ہے، ہر شخص کے دل میں یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بٹھا دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوگ بھلا دی، اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا اور کتابیں نازل فرمائی۔ ایک دوسری توحید ہے توحید الوہیت۔ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد اب اللہ تعالیٰ آپ سے مطالبہ کرتا ہے کہ توحید عبادت کو آپ قائم کریں، کیونکہ توحید عبادت اور توحید ربوبیت دونوں کا لیا جائے، دونوں کا مقارنہ کیا جائے تو توحید ربوبیت وہ توحید ہے جو انسان جس کا اقرار کر چکا ہے، وہ توحید تو قائم ہے دنیا کے، یعنی اللہ تعالیٰ کو خالق ماننا، اللہ تعالیٰ کو مالک ماننا، اللہ تعالیٰ کو رب ماننا، اللہ کو محیی ماننا، جتنے بھی اس دنیا کے اندر کام ہوتے ہیں سارے کے سارے اللہ کی طرف اس کی نسبت دینا، یہ ہے توحید ربوبیت۔ اس کو انسان نے مان لی، اور جس توحید کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابوں کو نازل فرمایا،
اور رسولوں کو بھیجا وہ توحید الوہیت ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، یعنی دونوں توحید کو سمجھنے کے لیے آپ اتنا سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ علماء کرام نے بڑے اختصار کے ساتھ افراد اللہ باعمال العباد، یہ توحید الوہیت، بندوں کے سارے کاموں کو اللہ کے لیے، ایک اللہ کے لیے کرنا، یہ توحید الوہیت ہے۔ اس کے مقابلے میں توحید ربوبیت افراد اللہ فی اعمالہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ان کے اپنے کاموں میں اللہ تعالیٰ کو یہ ایک ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں توحید اسماء و صفات ہے، چاہے اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات فعلیہ ہو یا صفات ذاتیہ، دونوں کو اللہ کے لیے من وعن جیسے کچھ قرآن حدیث میں آئے ہیں مان لینا۔ تو اس طریقے سے ایک پیغام جو قرآن مجید میں بار بار دہرا گیا ہے، اس بات کو بتا کر میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توحید ربوبیت کو ثابت کر کے اس کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو توحید الوہیت کی طرف بلاتا ہے، اور ہمارا بھی یہی طریقہ ہونا چاہیے۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر توحید ربوبیت کا ذکر کیا۔ اے لوگو عبادت اس ذات کی کرو جس ذات نے تمہیں اور تمہارے آباء و اجداد کو پیدا کیا، شاید کہ تم متقی بن جاؤ۔ اس لیے کہ اس نے زمین کو بچھونا بنایا، آسمان کو چھت بنایا، اوپر سے پانی نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے بہت سے میوے اس نے کھلائے۔ یہ سب جانتے مانتے کسی اور کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ بالکل اسی طریقے سے توحید اسماء و صفات کے اندر آدمی جتنا پختہ ہوتا جائے گا، اللہ تعالیٰ کی جو لازوال صفتیں ہیں ان کو مان لے گا، اتنا زیادہ اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی عظمت بیٹھ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو عرش عظیم پر مستوی ہے، اس کے سامنے ساتوں زمین ساتوں آسمان، ویسے ہی جیسے ایک رائی کے دانے کے برابر، اس اللہ کی عظمت ایک مدعو کے دل میں ہم بٹھائیں گے تو فوراً اس کے جتنے بھی معبودان باطنہ ہیں پاش ہو جائیں گے۔ اس طریقے سے ایک داعی کے لیے توحید کی بڑی اہمیت ہے، اور خصوصاً ان اقسام کو معلوم کر کے ان کے ذریعے توحید الوہیت کی طرف آسانی ہم بلا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں آخر میں دعا کروں گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توحید کے اسباق بار بار پڑھنے، بار بار سننے اور اس کو اپنے دل میں بسانے کے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ توحید کے اوپر ہمیں قائم رکھے، شرک سے ہمیں بچائے، چاہے وہ شرک چھوٹا شرک ہو چاہے بڑا شرک ہو، ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔